نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ربیع الاول کی ایک طرح سے آج یکم ربیع الاول شریف ہے اور یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے جو فضیلتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ وہ ذات پاک جن کو اللہ کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ عظمتوں والے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مبارک مہینے کے اندر تشریف لائے اور ہمیں وہ سب فضیلتیں اور سعادتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے نصیب ہوئیں۔ حضرت سیدنا امام زکریا بن محمد محمود گزینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کے صدقے دنیا والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ربیع پاک تجھ پہ اہل سنت کیوں نہ ہوں قرباں، کہ تیری 12ویں تاریخ وہ جانے قمر آیا۔ ربیع الاول کہنے کی وجہ، ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو، یعنی سردیوں اور گرمیوں کے درمیان کے موسم کو کہتے ہیں۔ اہل عرب موسم بہار کے شروع کے زمانے کو ربیع الاول کہتے تھے۔ اس میں کھمبی اور پھول پیدا ہوتے تھے، اور جس وقت پھولوں کی پیداوار ہوتی تو ان کے دنوں کو ربیع الاخر کہتے تھے۔ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو سفر کے بعد والے 2 مہینوں کو انہی 2 موسموں کے ناموں پر ربیع الاول اور ربیع الاخر کا نام دیا گیا۔ یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی عید نہ ہوتی اور نہ کوئی شب برات ہوتی، بلکہ کون و مکان کی تمام تر رونق اور شان اس جہان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ تو ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن پیر شریف ہونے کے ساتھ یہ دن اور بھی کئی وجوہات سے اہم ہے۔ تو علماء کرام نے اس بات کو واضح الفاظ میں تحریر فرمایا ہے کہ جس رات ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی وہ شب قدر سے بھی افضل ہے، جیسا کہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، بے شک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، اور محبت کی علامت ہے یہ ہے کہ محبوب کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ تو روایات میں ہے، جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یوں تو سارا سال ہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اور اپنے قول اور فعل کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنا ہے، لیکن بالخصوص ربیع الاول میں اللہ کریم کی اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر ذکر حبیب کی کثرت کرنی چاہیے، اور اس ذکر کے کئی طریقے ہیں۔ مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، نعت شریف پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کرنا، محلے داروں، راہ چلنے والوں وغیرہ اور حقوق عامہ کا خیال رکھتے ہوئے شریعت کے مطابق محفل میلاد کرنا اور اس میں شریک ہونا وغیرہ ذکر رسول میں شامل ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے چرچے کو بیان کریں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کے جو آپ کو نعمت عطا کی ہے اس کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے